آغاز میں خبر یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی اور اماراتی سفیروں سے ملاقاتیں کی۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات میں کہا پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ پہلگام واقعے کو بغیر ثبوت پاکستان سے جوڑنے کا الزام مسترد کرتے ہیں۔ سعودی عرب سمیت برادر ملک کشیدگی میں کمی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کے موقف سے آگاہ کرتے ہوئے کہا مغربی محاذ سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کے افریت سے نمٹ رہے ہیں۔ بھارت دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کوششوں سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ سعودی اور اماراتی سفیروں نے کہا پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی جانب سے ہونے والا پروپیگنڈا اور اس کے جواب میں پاکستان کی سفارتی کوششیں۔ پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے سعودی سفیر، متحدہ عرب امارات کے سفیر اور کویت کے سفیر سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، اس کے علاوہ طارق فاطمی اور دیگر حکام موجود ہیں۔ رانا ثناء اللہ بھی ان ملاقاتوں میں موجود رہے۔ پاکستان نے اپنا دو ٹوک موقف اپنایا کہ پاکستان کس طرح سے اس خطے کے امن کے لیے مسلسل کوششیں کرتا آ رہا ہے، کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے کہ جس سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ ہو، اور ہمارا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر کا کہنا ہے پاک بھارت کشیدگی میں کمی نہ آئی تو سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا سکتے ہیں۔ ایونجلوس سیکیرس نے کہا پاکستان بھارت کشیدگی کا جائزہ لے رہے ہیں، مختلف ملک پاکستان اور بھارت سے رابطے میں ہیں، جانتے ہیں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے، امید ہے کشیدگی کم کروانے کی کوششیں مؤثر ثابت ہوں گی۔ امریکی نائب صدر نے بھارت کو اشتعال انگیزی سے باز رہنے کا مشورہ دے دیا۔ جیری وینس نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا بھارت کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو کسی بڑے علاقائی تنازع کا سبب بنے۔ دو جوہری طاقتوں کے درمیان کشیدگی پر تشویش ہے۔ بھارت اور پاکستان میں اپنے دوستوں سے رابطے میں ہے۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے، امید ہے بھارت سے تعاون کرے گا۔ Any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers, we've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India. We're obviously in close contact. We'll see what happens. کرتارپور راہداری کے ذریعے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کرتارپور میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ سکھ یاتری نے کہا ہمیں بھارت سائٹ پر ذلیل ہونا پڑتا ہے، پاکستان کی طرف سے بہت پیار اور عزت ملتی ہے۔ جنی کہ سانو اپنے ملک دے وچ کھجکواری کرنی پیندی ہے نا، میں نال دم دستا ہوں نا، یہ کہن گے اگے بھی ایسے چلو گا، کیونکہ جڑے پہلی آ رہے سارے ساتھی آئے سی، میں کہ نہیں نچنت ہو جو سما ساڈا ایتھے ہی لگنا جنہ لگنا، اگے جا کے تو اینا کو ویلکم کر دے۔ میرا خیال کہ مینوں سمجھ نہیں آتی کہ ساڈے اپنیاں نوں کیوں ڈریا کہ جتھے اسی تسی بگانے کے کہہ بھیج دے جے، وہ تو سانو اپنے تو ود ستکار دیندے آ، پریم پیار دیندے آ، کہ کادے ڈر نے۔ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ کم سے کم 5 ਤੋਂ 10,000 ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ۔ پہلگام واقعے کا جھوٹ کھلنے پر مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار، ISPR کا یوٹیوب چینل اور ایکس اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا۔ مودی سرکار اس سے قبل پاکستان میں چینلز پر پابندی لگا چکی، معروف پاکستانی شخصیات کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی بند کر دیے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے پہلگام واقعے کی عدالتی تحقیقات کی درخواست مسترد کر دی۔ 2 رکنی بینچ نے درخواست مسترد کرنے کے لیے کوئی آئینی دلیل نہیں دی۔ ججوں نے کہا ایسے حساس موقع پر اس طرح کی درخواست سے ہماری فوج کا حوصلہ پست ہو سکتا ہے۔ عدالت نے عوام سے مزید درخواستیں نہ دینے کی بھی اپیل کر دی۔ درخواست گزار نے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں پہلگام واقعے کی جوڈیشل انکوائری کروانے کی استدعا کی تھی۔
भारत सरकार ने 41 साल से मुकीम मां को निकाल दिया। खातून को पाकिस्तानी करार देकर डीपोर्ट कर दिया गया। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में खातून बरस पड़ी। कहा, पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं, फिर क्यों निकाला जा रहा है? जवान बच्चों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। हमारे साथ जुल्म हो रहा है। बेसहारा हूं। पाकिस्तान में तो हमारा कोई ठिकाना नहीं। भारतीय मीडिया का कहना है खातून की 41 साल कबल भारतीय शहरी से शादी हुई थी। भारत ने अफगानिस्तान से आने वाले सामान को दाखिले की इजाजत नहीं दी। अफगानिस्तान के सामान से लदे 150 ट्रक वाहगा बॉर्डर पर खड़े हैं। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से इजाजत देने के बावजूद भारत ने ट्रकों के लिए बॉर्डर नहीं खोला। अफगान सफारतखाने की दरख्वास्त पर वजारत खारजा ने इजाजत दे दी थी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। खबर है, भारत ने अपने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर को काला पानी भेज दिया। जनरल डीएस राणा को फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटाकर जबरन अंडमान निकोबार भेजा गया है। दूर दराज का ये इलाका काला पानी के नाम से मशहूर है, जहां बरतानवी दौर में हुकूमत मुखालिफों को कैद किया जाता था। डीएस राणा का जबरी तबादला खुफिया रॉ दस्तावेज से जोड़ा जा रहा है। रॉ की लीक दस्तावेज की वजह से भारतीय खुफिया एजेंसी का दुनिया भर में मजाक बन गया था। भारतीय रिपोर्टर ने हैरान कुन जमीनी हकाइक बेनकाब कर दिए। भारतीय रिपोर्टर अर्चना तिवारी ने कश्मीरी ड्राइवर की गुफ्तगू रिकॉर्ड की। ड्राइवर ने खुलकर कहा, भारत में सब झूठ फैलाया जा रहा है। 10 किलोमीटर दूर से पार करने वाले दहशतगर्द मजहब कैसे पूछ सकते हैं? जंग हुई तो मोदी अमित शाह भागने वालों में आगे होंगे। बस ऑफिसर यहाँ पर आए थे शादी होकर के हनीमून। वो जिंदा है क्या ड्रामा बना रहे? उसका देखा ना वीडियो, उसका वो जिंदा नहीं भी हो ना हरियाणा को, वो जिंदा। उन्होंने बोला हमारी वीडियो कैसे चढ़ा रहे जनाब, हम तो उससे पहले थे यहाँ पे। कौन सा न्यूज देखते हो? कौन सा सर, ये भी तो आप ही न्यूज वाले इधर हो। अभी देखो फोन में क्या कह रहा है। कौन सा देखते हो आप लोग? अरे तमाशा कौन का क्या कह रहे हैं? तो मतलब मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है झूठ चल रहा है। सब झूठ है। अपनी पेट के लिए सब एक कोई न कोई चूना। पूरा इंडिया कश्मीर को दाव पे लगा दिया। अब लास्ट हो रहा है फाइनल, इसका हो रहा है कि नहीं? अब जंग की तैयारी हो गई। चाइना भी आ गए, सऊदी आ गए, तो बस मोदी सोच में पड़ गया। हमें क्या ये तीनों भागेंगे, पूरा इंडिया कश्मीर वर्ल्ड हो जाएगा। तब कौन तीनों भागेंगे? अमित शाह, मोदी और योगी है ना, वो योगी, ये तीनों भागेंगे। फिर पता चलेगा हमें इंडिया वालों को हमने क्या किया, हम पे किस पे भरोसा किया। इंतजार में हैं कि भारत कोई एडवेंचर तो करे, फिर रद्द अमल देखे। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, हमने एटम बम शब बरात पर फोड़ने के लिए नहीं बनाए। एसिड बना रखे हैं, ये शबरात पर पटाखे फोड़ने के लिए बना रखे हैं। हम तो इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया ये एडवेंचरिज्म करे, फिर वो रिस्पॉन्स देखे। खालिस्तानी रहनुमा ने सिखों को भारतीय फौज की जासूसी की हिदायत कर दी। तहरीके खालिस्तान के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा, मालूमात पाकिस्तान को फराहम करके भारत के टुकड़े कर देंगे। सिख फॉर जस्टिस ने जासूसी के लिए $11 मिलियन भी मुख्तस कर दिए। पाकिस्तान दी सरकार फौज ते आवाम नूं असीं दस चुके हां, भारतीय फौजां नूं असीं पंजाब दे राहीं पाकिस्तान ते हमला नहीं करन देंगे ते जंगां जसूसां राही जसूसी करके जित्तियां जांदियां। असीं अज ऐलान करदे हां सिक्स फॉर जस्टिस वल्लों असीं जसूसी करांगे भारतीय फौजां दी ते इन्फॉर्मेशन जड़ी आ देंगे पाकिस्तान दियां फौजां नूं। सिख फौजियो, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन, जलंधर कैंट, बठिंडा कैंट ते फिरोजपुर कैंट, उत्थे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो सिक्स फॉर जस्टिस नूं ते $11 मिलियन फंड है। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਸੂਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਸੂਸੀ ਕਰੋ, ਹਥਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दिया।
समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते, जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पीटीआई वकील ने कहा एजाज चौधरी 11 मई 2023 से गिरफ्तार हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अपडेट करें आपको कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR की जानिब से इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तफसील जारी की गई है। ये स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है हालिया सूरत हाल के तनाजुर में। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में भारत के इल्जामात और कशीदगी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। लईक़ुर रहमान से मजीद जान लेते हैं। जी लईक़, अपडेट कीजिए। जी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत ये खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें फौरन के खिते की जो मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। बिलखुसूस पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती के अमूर ज़ेर गौर आए। फोरम ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की किसी भी जारहियत या मुहिम जुई के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल पेशावराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाई वतन के लिए अपने अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। आर्मी चीफ ने तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया। फोरम ने भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया, जबकि बिलखसूस पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल के मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। ये फोरम के शुरका ने इस हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इख्तियार कार्रवाइयां इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं, जिसका मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने भारत की जानिब से सियासी और फौजी मकासद के हसूल के लिए मुस्तकिल तौर पर गढ़े जाने वाले खुद साख्ता बहरानों पर तशवीश का इजहार किया। शुरका का ये कहना था कि अंदरूनी इंतजामी नाकामियों को छुपाने के लिए भारत पहले से तयशुदा तरीक़ेकार के तहत इन अंदरूनी मसाइल को हमेशा से बैरूनी रंग देता रहा है। इस तरह के वाक़यात से भारत एक तरफा चालों से स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश करता है, जैसा कि 2019 में देखा गया जब भारत ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के जरिए स्टेटस को एक तरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश के लिए पुलवामा का ड्रामा रचाया। शुरका का यह भी कहना था कि पहलगाम के हालिया वाक़या का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली के लिए जारी कोशिशों से हटाना है, क्योंकि इन दो अवामल में पाकिस्तान फैसला कुन और पायदार तरक्की की जानिब गामजन है। भारत को इन मज़मूम हथकंडों के जरिए अपने दहशतगर्द प्रॉक्सियों को फाल करने में नाकामी उठाना पड़ेगी। शुरका फोरम ने इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस नाजुर में भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंध तास मादे को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी आबी हकूक को गर्ज करने के डरते हैं। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इससे न सिर्फ पाकिस्तान के 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी, बल्कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शुरका कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में बराह रास्त भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शुआत पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर उनकी तरफ से कहा गया कि रियासती सरपरस्ती में होने वाले ये इकदामात बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल हैं। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा करते हुए फोरम ने वाज़ेह किया कि जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फोरम ने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। शुरका कॉन्फ्रेंस ने इस बात का भी इआदा किया कि पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता किसी भी बिला वास्ता या प्रॉक्सीज के जरिए फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी, जबर या जारियत से नहीं रोका जा सकता। भारत की जानिब से जानबूझकर अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आर्मी चीफ का मुल्क के दिफा के लिए की जाने वाली ऑपरेशनल तैयारियों और मोराल पर तमाम फॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक फोर्सेज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार भी सामने आया है। जी वैद, ठीक है लईक़ुर रहमान, अपडेट कर रहे थे आप। इसी पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें भारत के इल्जामात और कशीदगी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। सर, ऐसे वक्त में ये कॉन्फ्रेंस कितनी अहमियत की हामिल है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों से पहले DGISPR की आपने कॉन्फ्रेंस सुनी, फिर चीफ साहब ने कल खिताब भी फरमाया, विजिट किया उन्होंने ट्रेनिंग एरिया का, स्ट्राइक कोर के जो ट्रेनिंग एरिया है वहाँ पे, और आज एक स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये मिलिट्री प्रोसेसेस हैं जो भारत की, क्योंकि एक जंगी
جنون سے لبریز بھارت جو ہے اس وقت پورے خطے کا سب سے بڑا دشمن تو اپنے انڈیا کے عوام کا ہوا ہے، جن کو یہ سیفرنائزڈ اپلیکیشن جو ہے لطفہ مائنڈ سیٹ کی وہ پورے انڈیا کو لے ڈوبی ہے. یہ جو گاڈسے نے جب سے گاندھی کا قتل کیا اور ان کا جو مائنڈ سیٹ مسلمانوں کے خلاف ہے اس کی اب اپلیکیشن کرنا چاہ رہا ہے. اپنی کوتاہیوں سے لیجیٹیمیٹ جو موومنٹ ہے کشمیر کی اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. اپنی کوتاہیوں پر پردے ڈال رہے ہیں، اپنے فیلئرز پر پردے ڈال رہے ہیں، اور اپنا جو انسٹرومنٹ آف پالیسی جو ان کا اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم اور پراکسیز کو ہوا دینے والا ہے خاص طور پہ پاکستان کے خلاف. پھر آپ نے کینیڈا امریکہ میں آپ نے دیکھا ہے بہت بات اس کے اوپر ہو چکی ہے. تو اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے لیجیٹیمیٹ موومنٹ کشمیر کو ڈیمیج کرنے کے لیے وہ پاکستان کو اور کشمیر کی موومنٹ کو ٹیررزم سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہے. اور جو اب ایک سیٹ اپ بن رہا ہے جی انٹرنیشنل اینٹی ٹیررزم سیٹ اپ کی جو پوری دنیا اپنی پوزیشن لے رہی ہے اس میں پاکستان کا ایک بڑا اہم کردار ہے اور لوگ متعارف ہیں. تو اس کو وہ بھی پسند نہیں آ رہا، وہ اس کے اوپر بھی پاکستان کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. تو ملٹیپل ریزنز ہیں. یہ کور کمانڈر کانفرنس کلیئر ریفلیکشن ہے اس چیز کی کہ پاکستان بالکل تیار ہے. اگر کوئی بھی مس ایڈونچر وہ کریں گے تو پاکستان کوئڈ پرو کو پلس جواب دے گا، 2 نوچ اوپر جائے گا. یہ کل ٹیم صاحب نے اپنے خطاب میں کہا ہے، اس کانفرنس میں بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آف کورس پاکستان امن کا دائی ہے، ہماری فوج امن کی فوج ہے، ہمارا نیوکلیئر امن کا نیوکلیئر ہے. لیکن اگر اس نے ہمیں ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائے گا. آئی ول ریپیٹ دس کہ پاکستان اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائے گا جی اس وار کو، اور کوئڈ پرو کو پلس میں جائے گا. اس لیے کل جو اسٹرائک کور کی فارمیشن کا وزٹ ہے اور یہ آج کور کمانڈر کانفرنس ہے، یہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے، سمبولک ہے کہ پاکستان از سیریس اباؤٹ دس بزنس. یقینی طور پر، اور ایسے وقت میں یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج اور جو وزٹس ہیں ان تمام چیزوں کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کیا. جنرل صاحب ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بنیادی طور پر ایک طرف پروپیگنڈا ہے اور دوسری طرف ثبوت بھی ہے اور مؤثر حکمت عملی، سفارتی سطح پر بھی انگیجمنٹ ہے اور پھر دفاعی سطح پر بھی، فوجی سطح پر بھی. آج یہ اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس کتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے؟ دیکھیں آج کی کور کمانڈر کانفرنس یہ بہت ہی اہم تھی، بہت ہی مؤثر اور صحیح جواب انڈین آرمی کو گیا، جہاں پر یہ پچھلے ایک ہفتے میں 3 سینئر آفیسر بیک ہوئے ہیں. نمبر 1 ان کا ناردرن کمانڈر جو اس کے اندر پوری کشمیر کی اور دلی وجہ کورے ہیں وہ سیک کیا ہے. ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف سیک کیا ہے. اور تیسرا اس کے بعد جو یہ ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی کا جنرل رانا وہ سیک. اس کے اندازہ لگائیں کہ کتنی وہاں پر کمانڈ فیلئر ہے، کتنا لیک آف ٹرسٹ ہے اور اس سے پرابلم ہے. اور آج پاکستان کی چیف آرمی صاحب نے کور کمانڈر کانفرنس کر کے جس طریقے سے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مؤثر پالیسی جو بیان دیا ہے، اور یہ ایک دا ہول آرمی ہیز لاٹ آف ٹرسٹ چیف آرمی صاحب. دے گیٹ انسپائریشن فرام ہز کمانڈ اور دے لک ٹورڈز ہم فار آرڈر. یہ انہوں نے بڑا کلیئر میسج دیا. سیکنڈ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل تیار ہیں، انڈیا جو انکسٹنگ کرے گا فٹنگ جواب دیا جائے گا. بہانے بنا کے یہ جو واٹر ٹیررزم کرتا ہے یونیورسٹی کو کیا ہے، اس سے بڑا سخت چیز کا اظہار کیا ہے. اپنے مسائل جو فلیگ فالس آپریشن کر رہا ہے اس کا ذکر کیا ہے. پلوامہ کی پہلگام کی بات کی ہے کہ جس طریقے سے یہ پورے اب پکڑے گئے، یہ چور پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے. جو لاسٹ لیک آئی جس سے جنگانہ کو طے کیا ہے اس پہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. اس کے بعد پلوامہ میں جو 370 کو کرنے کے بعد جو ان کا ڈرامہ رچایا وہ آپ کے سامنے انہوں نے بات کر دی ہے. کشمیریوں پہ جو ظلم دکھایا جا رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اور خاص طور پر انہوں نے اپنی مسلح فوج کی تعریف کی ہے کہ جس طریقے سے دے آر بیٹل ورڈی، دے آر آپریشن ریڈی اینڈ دے آر ریڈی ٹو آپریٹ اینی ٹائم اینی ویئر ان پاکستان. یہ شو کیا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ٹریننگ ایکسرسائز ہوئی ہے ان کا مور دین سیٹسفائڈ، اور اس کے لیے فلی تیار ہے، فوج تیار ہے. وی آر ویٹنگ. اگر انڈین مس ایڈونچر کی تو ڈی فٹنگ جواب ہوگا. بالکل جنجائے ٹھیک کہہ رہے ہیں. خود تو کے کیوں میں یہ پلس ہوگا بلکہ ڈبل پلس ہوگا، اتنا بھی ناٹ ہوگا. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس میں بھارت کے الزامات اور کشیدگی کی صورتحال پر تبادلہ خیال. پاک فوج ہر قیمت پر مادر وطن کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے. شرکا نے اس عزم کا اعادہ کیا.
خطے کی موجودہ صورتحال کا جامع جائزہ، پاک بھارت کشیدگی، علاقائی سلامتی پر غور بھی کیا گیا۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں آج کی کور کمانڈر کانفرنس آپ کے خیال میں کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کل آرمی چیف نے ایک جو اسٹرائک کور کی ایکسرسائز اٹینڈ کی، اس میں جو نئے ڈاکٹرنز ہیں، نئی ٹیکنالوجیز ہیں، ان کا مربوط استعمال اور ٹروپس کی پریپیئرڈنس اس کا جائزہ لیا۔ اور اس کے بعد آج یہ کانفرنس ہے، یہ بڑے شگاف الفاظ میں اس چیز کا اعادہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوہرشن، براؤ بیٹنگ اور دباؤ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو کوششیں تھرو پراکسیز یا ڈائریکٹ ایگریشن یہ بھارت کر رہا ہے، تو اور پانی کو بطور ہتھیار استعمال اس نے کر کے انڈس بیسن ٹریٹی سے اخراج کیا ہے، اور یہ ان تمام جو تھریٹ اسپیکٹرم ہے اس پہ بڑا ہمہ جہت رسپانس دیا جائے گا، اور ہماری چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور اسٹیٹ آف الرٹنس ہماری آرم فورسز کا ٹاپ گیئر میں ہے، ٹاپ ناچ اسٹیٹ آف ملٹری پریپیئرڈنس میں ہماری آرم فورسز، اور ریڈی ٹو گیو اینی رسپانس۔ تو جہاں اگر بھارت نے اس قسم کی کوشش کی تو مسلح افواج دفاع وطن کے لیے ایک ایک چپے کا دفاع کریں گے، اور ہماری چونکہ وہ صلاحیت ہے، اور وہ جو ایلوسیو کنونشنل وار سپیس ڈھونڈ رہا ہے بھارت نیوکلیئر اوور ہینگ میں، وہ اس کو نہیں ملے گی۔ اور اب ایسا ہی ہے کہ جب وہ نہیں مل رہا تو وہ بوکھلاہٹ میں اس کے اندر سے آرم فورسز سے کبھی برخاستگیاں ہو رہی ہیں، کچھ کو پوسٹنگز کر رہے ہیں، ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ابھی کہ آپ نے ہمیں کس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے نیبولس اہداف کے ساتھ۔ تو یہ کور کمانڈر کا جو کانفرنس یہ فورم ہوتا ہے، یہ بڑا ایک اسٹرانگ وائس ہوتی ہے، اور اس میں یہ جو کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کا جو ہمارے خلاف اگر جارحیت کی گئی تو اس کے لیے ہم پوری طریقے سے تیار ہیں، اور اس میں جو قوم ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں اس وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور غیر قانونی جو ایک قدم جو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کا بھارت نے اٹھایا ہے اس کو ہم ہر فورم میں لے کے جائیں گے، اور ہماری جو سفارتی کوششیں ہیں ان کا جو فوج تیار اس کو ساتھ دینے کے لیے بھرپور تیار ہے، اور اس کو بھارت کو ہم ایکسپوز کریں گے ہر فورم پہ انٹرنیشنلی، کیونکہ عالمی جو انصاف کی جو خلاف ورزی ہے وہ اس کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے، اور کشمیریوں پہ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے اس جو اسٹینڈ آف کی آڑ میں، اس کے لیے بھی ہمیں دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کروانی ہے، اور بھارت کے وہ جو اہداف ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے ٹو فرنٹ وار میں مبتلا کرنا، پراکسیز کے ذریعے ڈی اسٹیبلائز کرنا، تو اس میں ہمیں ان کو کامیابی نہیں ہونے دیں گے، اور اسٹیٹ آف پریپیئرڈنس اور چوکنا رہنا اور ہائی مورل یہ ہماری گارنٹی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور جیسے جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ اگر تو بھارت جنگ شروع کرے گا تو پھر لاجیکل اینڈ تک اس وار کو جو ہے وہ پاکستانی پہنچائے گا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب، آپ تینوں کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔